جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس وقت جہاں پہ حاضر ہوئے ہیں خلابہ ٹاؤن شپ ہے، اور یہاں پر ہم حضرت قبلہ علامہ گل محمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو عرس میں حاضر ہوئے. تو ماشاءاللہ میرے پیارے دل کے ٹکڑے، آنکھوں کے نور، ہم سب میڈیا کے احباب جو ہے جمع ہو گئے، اور انہوں نے سوال کیا کہ حضور قبلہ کعبہ مانجھی سرکار کا جو عرس مبارک آ رہا ہے 14-15 نومبر سن 2020 کو، تو اس عرس مبارک کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ یہ عرس عبدین کاملین کن کن ہستیوں کا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دفتر والے بابا جی پی سی محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری، آپ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضور قبلہ مفسر قرآن، مجذوبہ اسلام، پیکر صبر و رضا اور پیکر شکر و رضا حضور قبلہ مانجھی سرکار سیدہ رقیہ محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ خود بھی مفسر قرآن ہیں، اور آپ کے والد گرامی بھی مفسر قرآن گزرے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی سے ہم نے بھی الحمدللہ تفسیر قرآن پاک کی. تو گویا 3 نسلوں سے یہ قرآن کی تفسیر کرنے والا خاندان ہے. تو مانجھی سرکار کا مزار اقدس الحمدللہ حویلیاں ہزارہ چمبہ نمبر 2 لیاں شریف کے اندر واقع ہے، اور الحمدللہ ہر سال وہ عرس مبارک ہوتا ہے. یہ دوسرا سالانہ عرس مبارک ہے، اور مانجھی سرکار نے نظم میں بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، نثر میں بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اور جی آپ نے ہندکو زبان میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری حمدیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک شعر میں سنا دیتا ہوں: مڑے تا بیجے ہو جلے توڑی مہربانی اللہ جی، میں بن گئے ساں چلی جئی توڑی دیوانی اللہ جی. تو مانجھی سرکار جو ہے نا وہ بہت ہی پیارے اشعار اور بہت ہی پیارے کلام آپ نے اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں بھی لکھے ہیں، حمدیں بھی لکھی ہیں، نعتیں بھی لکھی ہیں. اور مانجھی سرکار ایک عظیم بزرگ ہستی تھے، اپنے ہاتھ سے 17 مرتبہ پورا قرآن مجید مانجھی سرکار نے لکھا ہے. اور الحمدللہ مانجھی سرکار نے 4 کئی زبانوں میں تفسیر قرآن پاک کی لکھی ہے. میں تمام دنیا کے آپ کے اس چینل کے توسط سے سننے والوں سننے والیوں سے کہوں کہ لیڈیز کے لیے باپردہ انتظام بھی ہوگا. وہاں پر الحمدللہ 3 دن لگاتار نشستیں ہوں گی، جن میں میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کروں گا، علماء بیان کریں گے، نعت خوان الحمدللہ اس میں نعتیں بھی پیش کریں گے. سب کو موقع ملے گا حاضری کا. الحمدللہ ہر روز صبح 8 بجے 9 بجے محفل شروع ہوگی، ظہر تک ہوا کرے گی. تو الحمدللہ ناشتہ لنگر رسولی بھی ملے گا، لنگر شیپ بھی ہوگا الحمدللہ. پھر ظہر کے بعد وظائف وغیرہ مراقبات کرائے جائیں گے، اور عشاء کے بعد پھر محفل ہوا کرے گی رات 12 بجے تک. اور پھر روزانہ تہجد کی اذان بھی، تہجد کی جماعت بھی ہوا کرے گی، اشراق بھی پڑھائی جائے گی، چاشت بھی پڑھائی جائے گی الحمدللہ. سنت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ اور نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ فیضان امت مسلمہ کو تقسیم کیا جائے گا. تینوں دن اسی طرح کے معمولات رہیں گے انشاءاللہ. اور آخری دعا پیر والے دن الحمدللہ ہوگی 16 نومبر کو. 14، 15، 16 نومبر کو انشاءاللہ العزیز یہ عظیم الشان پروگرام ہوگا. میں ناظرین و ناظرات آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ سب اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں، اور اپنے حصے کا فیض ضرور حاصل کریں، بلکہ چھینے آ کے اپنے حصے کا فیض ضرور وہاں پر سورہ یاسین پڑھ کر، نماز پڑھ کر، ذکر اذکار کر کے گھروں سے باوضو ہو کر آئیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے آئیں. تو انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو مدینہ شریف کا نور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. میں